अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ, भेज दी है। आपको एक आयत अभी मिली होगी। ये आयत है सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 37। अफजल चीमा साहब, मिल गई नहीं आपको? जी सर, मिल गई है, जज़ाकल्लाह खैर। अभी अभी मिली है सर। जरा आप सवाल तो सुने। कल आपने इस आयत को पढ़ के समझ के आना है। सवाल ये होगा आपसे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि काबा को जरा रिनोवेट करो, और मकसद क्या है ये बताना है आपने कि उस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि किस मकसद के लिए काबातुल्लाह को उसमें उसको साफ करो, और क्यों ये जो मकसद है कितना इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपने मुझे बताना है। जी सर। इंशाअल्लाह सर। जरा अच्छी तरह पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, ठीक है? जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के सबक पर, और सबसे पहले हम दोहराई करते हैं सवालन जवाबन। अच्छा, अब हमने सबसे पहले करनी है आयत नंबर 45। अच्छा, मैं आपसे पहले सवाल मेरा ये है कि आयत 45 और 46 में अल्लाह ताला ने किताबें जिन पे आज यहूद और नसारा ईमान रखते हैं, एक तो तौरात है और एक इंजील है। इंजील पे तो सिर्फ नसारा ईमान रखते हैं, यहूद तो उसको नहीं मानते, क्योंकि यहूद हजरत ईसा को कत्ल करने वाले हैं में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, ऊपर उठा लिया, और अब वो क्या कुर्ब क़यामत के करीब उनका नजूल होगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है, और सोच के जवाब दीजिए, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये यहूद और नसारा अगर ये तौरात और इंजील के मुताबिक फैसले नहीं करते तो फिर ये जालिम हैं, फासिक हैं, और काफिर भी हैं। इसका मफहूम क्या है? देखें ना, वो तो अपने आप को अल्लाह ताला का बड़ा प्यारा समझते हैं कि हम तो अल्लाह के बड़े चहेते लोग हैं, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में? क्योंकि कुरान आखिरी किताब है, और जो बात बयान कर रही है बिल्कुल बरहक है। जी, उम्मे अब्दुल्ला आ गई हैं। डॉक्टर सर साहबा। वो, जी मैं बता रही हूँ सर, वो हाँ जी। फासिक इसलिए हैं कि उन्हें तौरात इंजील मिली, उस पे उन्होंने ईमान ना लाया, और अब हजूर पाक पे भी ईमान नहीं ला रहे, लेकिन अपने फैसले करवाने आ रहे हैं। वो असल में किसी पे भी ईमान नहीं रखते, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं रखते, इस कुरान पे ईमान नहीं रखते, इसलिए वो फासिक है। बहुत फैसले उम्दा आपने करवाने आ जवाब जाते दिया। हैं। हाँ जी। आपने जवाब ठीक दिया कि अगर उनका ईमान है अपनी किताबों पर, यहूदियों को तौरात पर और ईसाइयों को इंजील पर, तो फैसले क्यों नहीं लेते उससे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों आते हैं, जबकि आप पर ईमान ही नहीं है? देखिए ना, ये झूठे हैं, तौरात और इंजील के नुक्ता पॉइंट ऑफ व्यू से भी झूठे हैं। ये बात समझें। इसका मतलब ये है कि हम मुसलमान कब होंगे? जब हम कुरान के मुताबिक ठीक ठीक हर मामले का फैसला करेंगे, वरना हम भी इसी कैटेगरी में आएंगे, और क़यामत के दिन हम अल्लाह के कफ उन लोगों में से उठेंगे जो अल्लाह का इनकार करते हैं। अल्लाह का इकरार ये है, सही अल्लाह ताला का मानना ये है कि आप जिस किताब पर ईमान रखते हैं, कम से कम उसके तो फैसले माने। अच्छा, अब काफरों का, ये जो यहूद नसारा थे ना, इनका मसला क्या था पहले समझे। मसला ये था कि अपनी शरीयत से ये गुरेज कर ही रहे थे कि हम उस पर अमल ना करें। क्यों? कि एक जिना का केस हुआ, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए।
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی تاکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں ان کی چالوں کو. تو سب سے پہلے تو اللہ نے بتایا کہ اگر یہ مومن ہیں ہی نہیں، اگر مومن ہوتے تو جب انہوں نے یہ گندہ فعل کیا تو اس کی سزا جو مقرر ہے تورات میں وہ اس کو قبول کرتے. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 45 اور 46 میں بتایا ہے بڑا کلیئرلی کہ ہم نے ان کو، بلکہ آپ دیکھیں نا آیت 45 میں بتایا کہ بالکل قصاص کا معاملہ جو ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ وغیرہ وغیرہ، یہ پڑھ لیں آپ. اگر یہ وہاں ہے تو پھر اس کے مطابق اس سے فیصلہ لیں اگر ان کا ایمان ہے. اگر آپ کے پاس فیصلہ لینا آپ تو بالکل، کیونکہ یہی بات قرآن نے بتائی ہے کہ آپ نے قصاص کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہے، لہذا آپ فیصلہ کر لیجئے. نہیں کریں تو بھی کوئی گرفت نہیں ہوگی. کیوں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ گریز کر رہے ہیں تورات پہ عمل کرنے سے، اور آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ شاید ان کو فیصلہ ان کی مرضی کا دے دیں. لہذا دنیا میں امتحان ہے ہمارا، اور امتحان اس بات کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتے اور اس پر خوشی سے عمل کرتے ہیں. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ میری بات کو مانیں، میری کتاب کے مطابق فیصلے کریں؟ اس میں کیا ہمارا فائدہ کیا ہے؟ سر اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے. مانیں گے تو دنیا اور نہیں، آخرت میں آپ کامیاب ہوں تاریخ گے. سے مثال دیکھیں، یہ بات زبانی مت کہیں، آپ مجھے تاریخ سے بتائیں کہ فائدہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی ہے. جی سر بالکل، جب اللہ کے حکم پہ عمل کیا تو اسلام کا غلبہ ہوا اور چھا گئے ساری دنیا پہ. ابھی ذلیل ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کے. آپ بات بڑی ادھوری کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فیصلہ اگر قرآن کا لیتے تو آج نہ کافر ذلیل ہوتے، نہ نام و نہاد مسلمان ذلیل ہوتے. آج دنیا کرا رہی ہے ظلم اور فساد کے نیچے، وجہ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے. آج بات لوگوں سے کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ آج ہم ساری مصیبتوں کی جڑ جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دینے میں ہے. آج آپ دیکھیں ہم کتنے پریشان ہیں، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، فرد کے مہنگائی ہو، امن و امان ہو، ایک ایک چیز دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اگر ہم عمل کرتے، اس کی کتاب جس کو اس نے ہمارے لیے حفاظت لے لی اپنے ذمے، تاکہ قیامت کے دن ہم سے ٹھیک ٹھیک جواب لے، آپ سب لوگ سمجھیں، اور سمجھیں اس حد تک کہ اس پر اتنا برحق سمجھ کر اس پر عمل کریں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہ لیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی اسلامی ملک بتا سکتے ہیں آپ جس میں پورے کا پورا اسلامی نظام نافذ ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے سر. ایک کوئی بھی نہیں نہیں. ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا چیمہ صاحب. لیکن آپ دیکھ لیں اسلامی ملکوں کی عزت دیکھ لیں، رسوائی کی انتہا دیکھ لیں کہ آج ہم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں، جو طاغوت ہیں. وہ اپنا پروگرام رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور ہم ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں. اور اس کو خود ٹرمپ کو یہ صورتحال ہے کہ وہ اب اتنا پریشان ہے کہ وہ منتیں کر رہے ہیں اس کی، ایران کی، کہ میرے ساتھ فیصلہ کرو، معاملہ طے کرو. وجہ وہ اپنے ملک میں ذلیل ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسلامی نظام، آج آپ دیکھیں ہمارا ملک، خدا گواہ ہے، اگر ہم ڈے ون سے 1947 جب ملک بنا تھا اللہ سے وعدہ کیا اس کا پورا کرتے، یقین مانیں آج ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے. اس لیے کہ اسلام ہی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، اور اسلام کے قوانین اتنے اعلیٰ اور ارفع ہیں
اتنے ہیومن انسانی عادات اور اطوار کو ایسا ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں نمونہ بن کے رہتا ہے. اچھا، اب آگے سوال ہے آپ سے کہ مکمل نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جو آخری مکمل ترین نظام ہے، وہ کہاں ملے گا؟ قرآن میں سر. قرآن اور سنت سے. قرآن اور سنت، جس کا ہم مسلمانوں کو بالکل پتہ نہیں ہے، اور ہم اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے، اور ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہے، فرد کا بھی، حکومتوں کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، اور خاص کر ججز کا بھی. اچھا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مہیمن ہے. یہ مہیمن کا لفظ کی ذرا تشریح کریں اپنا افضل چیمہ صاحب. جی سر. مہیمن کیا چیز ہے؟ سوری میں سمجھا نہیں سر. ایک قرآن میں لفظ مہیمن آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. نہیں سر، حفاظت کرنے والا. کس بات کی حفاظت؟ یہ آپ آدھی بات مت کیا کریں. سر جو تورات انجیل میں جو احکامات ہیں وہ سب ان کی بھی، وہ سب قرآن پاک میں بھی موجود ہے. یہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. ہاں، یہ ہوئی نا بات. اب آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھیں، بات کو اس طرح کہیں جو اس کا مفہوم ٹھیک واضح ہو، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ساری جو ہدایات پہلی کتابوں کی ہیں وہ اس میں موجود ہیں، بلکہ قرآن کامل کتاب ہے. اس نے ان کی آخری شکل، بالکل فائنل شکل جس میں کوئی تبدیلی اب ممکن نہیں ہے، وہ بتا دی ہے. لہذا یہ مہیمن ہے ان ساری تعلیمات کا، قرآن جو تعلیمات پہلے کتابوں میں آئی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ ذرا جلدی سے مجھے بتائیں کہ دین میں، یہ دین اگر اتنا ہی مفید ہے جیسا کہ اللہ نے بتایا، اور بالکل برحق مفید ہے اور اتنا صحیح ہے کہ اس کے مقابلے میں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو نافذ کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ سر ذاتی خواہشات ہیں اور دنیا پرستی آپ ہے. مثال دیجئے. پاکستان کو لے لیں سر، کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ جو نافذ کرنے والے ہیں وہ خود ہی مجرم ہیں، تو کون نافذ کرے گا؟ ان کی ذاتی خواہش یہ ہے کہ ان کے پاس اقتدار رہنا چاہیے، چاہے وہ نظام 47 کے فارم کے ذریعے بنائیں، چاہے وہ امریکہ کے کہنے پہ کریں، اور الیکٹڈ حکومتوں کو پرواہ نہ کریں. یہ باتیں وہ ہیں جو خواہش نفس کا، کہ میرا جی کرتا ہے میں یہ کروں، تو اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا جی کرتا ہے. اور وہ اصل بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ خواہش نفس ہے. اچھا، یہ قرآن کس قانون کو قانون جاہلیت کہتا ہے؟ یہ آپ کی آیت نمبر ہے 50 میں، جلدی بتائیں. سر وہ قانون جو ہم نے اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں، جو مرضی میں کروں. آپ اس کا جواب یہ ہے میڈم کہ ہر وہ قانون جو قانون الہی کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف قانون ہے، وہ جاہلیت کا قانون ہے. ہر قانون جو اسلام ہے وہی دین حق ہے، وہی اصل نظام ہے، وہی انسان کے لیے مفید ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بھی قانون، سوشلزم، کمیونزم، یا یہ جو جتنی ہم دنیا بھر کی گندگیاں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر وہ ساری کی ساری قانون جاہلیت ہے. ہمارے ہاں آج قانون جاہلیت ہی کا نفاذ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا،
आखिरी बात, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ, और फिर उसकी बड़ी सख्त सजा भी बताई है कि क़यामत के दिन जब वो जहन्नम में फेंके जाएंगे तो जो लोग उनके पीछे चलेंगे वो उनके साथ होंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये आयत 59 अगर 51 पढ़े ना, आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने ये क्यों हुक्म दिया है कि यहूद व नसारा से दोस्ती मत करो। और आज आप देख लें मुसलमान मुल्क सारे के सारे यहूद व नसारा की दोस्ती के बेताब है। जरदाश साहिबा, जी सर जी, जल्दी अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि ये तुम्हारे कभी भी दोस्त हो ही नहीं सकते, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं, और रूप दिखावे के लिए ऊपर से तुम लोगों को अपना कर लेते हैं और अंदर से उनकी दोस्तियां आपस में ही हैं। और ये इनका अंजाम जो है ये हदायत पे है ही नहीं, इनको ये कभी भी इन्हें अल्लाह सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये हदायत चाहते ही नहीं है। इनका अंजाम जहन्नुम है, ये अपने ख्वाहिश नफ्स के पैरवी करते हैं। ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, आज उसका नतीजा आपके सामने है कि जी। उम्मत मुसलमा कुरान को छोड़कर यहूद व नसारा के पीछे चल रही है, और जिल्लत और पस्ती की इंतहा देख लें। जरा मिसाल भी दिया करें ना, ताकि मौजूदा दौर में हम कुरान को अप्लाई करें। जज़ाकल्लाह। और सर जी ये हमारी तबाही के ख्वाहां हैं, ये चाहते हैं कि हम बर्बाद हो जाए, मुसलमान ही ना रहे, और वो कर चुके हैं जो उन्होंने करना था। ये वो कर रहे हैं, तबाह के कर रहे हैं। उन्होंने अपना खालिक राज़िक हाकिम रब को माना ही नहीं है, तो इसलिए ये उनके पीछे चल रहे हैं कि इनकी जो ख्वाहिशें हैं ये पूरी करेंगे। अल्लाह से इनको उम्मीद नहीं है, और ये अपने बुराई में अच्छा, पूरे के पूरे फंस गए। आप जरा आप सुने बड़े गौर से। ये तो था रवियन, और हमने आज कुरान को आज के दौर में भी पूरी तरह समझने की कोशिश की है। अच्छा, कोई सवाल अगर नहीं है तो मैं चलता हूँ आयत 52 पर। अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला ने मर्ज उसकी वजूहात, इस कुरान का कमाल है कि पहले मर्ज बताई, उसकी वजूहात बताई, फिर उसकी इस्लाह भी बताई। क्यों? अल्लाह से बढ़कर कोई शख्स, क्योंकि अल्लाह इल्म का सरचश्मा है, तो उसने ठीक ठीक तज्जिया करके फिर हमें हल भी बता दिया। अगर हम उस हल पे अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि यही सही हल है, और इसके अलावा जितने हल हमने आजमाए हैं, अब पाकिस्तान आमाजगा बना हुआ है, और अमेरिका के पीछे चलने का हमने मुल्क को दो टुकड़े कर लिया, और आज भी हमारी पॉलिसी वही है। इसलिए कि बसीरत सिर्फ कुरान की आयत को फॉलो करने में है, फिक्री बसीरत भी और अमली बसीरत। अच्छा, फिक्री बसीरत जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, मुझे ये बताएं। फिक्री बसीरत की सबसे बड़ी मिसाल, देखें मैं आपको बताऊं और नोट कर लें, लिख लें। मिसेज आसिफ आप लाइन पे हैं? जी सर, अभी ऑनलाइन हुई है। फिक्री बसीरत ये है कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए। सीधी सीधी बात, अल्लाह पर ईमान होगा तो इसका मतलब है हम हकीकतों की शनासाई या हकीकतों से पूरी तरह वाकिफ उसी वक्त हो सकते हैं जब हमारा ईमान अल्लाह पर हो। क्यों? सारी खूबियां, नेकियां, खैर, बरकत उस ताकत के पास है जो अला कुल्ल शैन कदीर है, और वो बिकुल्ल शैन अलीम है। लिहाजा हम उसी वक्त सही फैसले कर सकते हैं अगर हम एस्टेब्लिशमेंट में हों, कि जब हम कुरान पर अमल करें, कुरान पर ईमान पक्का सच्चा हो। अगर ईमान मुतज़ल्ज़ल है तो फिर वो चाहे फर्द है चाहे हुकूमत है, वो वही करेगी जो आज कर रहे हैं और जिसके नताज हमारे सामने आ रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह समझें। अब सुनिए आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फतरल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, तुम देखते हो कि इन लोगों को जिनके दिलों में रोग है। अच्छा, ये रोग किस मर्ज का अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कौन सी मर्ज है? मुनाफिकत का रोग है, मुनाफिकत का रोल है। और ये चाहे फर्द हो या जमात हो या तंजीम हो या जजेस हो। अब देखें,
युसारिऊन फीहिम, वो उन्हीं के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि हमें कोठी मिल जाए उसमें दुबई में, वरना उसमें लंदन में, वरना उसमें न्यूयॉर्क में या ऑस्ट्रेलिया में। आपके कितने लोग वहां आबाद हैं जो करप्ट यहाँ मुल्क को लूट कर ले गए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं युसारिऊन फीहिम, ये उनकी अमली तफसीर है। अच्छा, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, क्या बात है, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरुकुम, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अच्छा, अल्लाह की मदद क्या है मुझे बताएं। अल्लाह तो अला कुल्ल शैन कदीर है, ताकत उसके पास, हिकमत उसके पास, इल्म उसके पास, तो फिर अल्लाह की मदद क्या क्या का मतलब क्या है, जल्दी बताएं। सर जी आप अल्लाह का कहाँ से पढ़ रहे हैं? एक मिनट, आप जरा मुझे सवाल आप सर बंदे से जी, करने सर दें। जी, आप पढ़ कौन सी आयत रहे हैं? हमें जी तो सर जी यहाँ तो 52 आगे आयत कुछ पढ़नी है। जी आयत 42 में मैं पढ़ रहा हूँ। 42 नहीं पढ़ सर रहे जी, हैं 51 पढ़नी है। 52 जरताज साहबा 52 पढ़ रहे जी हैं। जी, 52 पहली लाइन तो ठीक पढ़ी है, आगे सर कहीं और से पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ सूरह मोहम्मद की आयत 7, जी जज़ाकल्लाह। इसी से ताल्लुक है। क्यों? वजह ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, तो फिर अल्लाह कहता है मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अब अल्लाह की मदद क्या है बताए ना मुझे। अल्लाह के दीन का निफाज है सर, हर लेवल पे, अपने घरों में, अपने हुकूमतों में कुरान अच्छा, पढ़ें ये और उसका निफाज करें। बात आपने ठीक की। सबसे पहले अल्लाह की मदद ये है कि इस दीन का निफाज मैं अपनी ज़ात पे करूं, अपने घर पे करूं, अपने करीबी रिश्तेदारों में करूं, फिर इसको मैं लेकर उठूं और मैं पूरी दुनिया में इसका गलबा चाहूं। ये है असल अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद करना, कि उसके दीन पर उसी की इबादत करना, ये अल्लाह की मदद है। और अल्लाह कह रहे हैं कि इसके जवाब में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब अल्लाह की मदद होती है तो आप देख लें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, मक्के में किस कदर बेआसरा थे, किस कदर जुल्म किए लोगों ने, लेकिन अल्लाह की ताईद और नुसरत ने आपको वो मुकाम अता किया कि आप दुनिया के हुक्मरान बन के दुनिया से गए और इस दीन को गालिब किया। इसीलिए अल्लाह ने नमूना बताया है कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के, उनके अमल के मुताबिक अमल करें, तो यही आप अल्लाह की मदद है। और असल में अल्लाह की मदद खुद अपनी मदद है, हकीकत ये है। डॉक्टर साहब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, बिल्कुल अपना ही फायदा है। हुजूर फायदा पाक सल्लल्लाहु सरासर अलैहि इंसान का वसल्लम अपना है। अल्लाह ताला ने, देखें, दुनिया को इम्तहान बना के उस इम्तहान में पास होने की हर शर्त अल्लाह ताला ने बता दी। अगर उसका इनकार करोगे तो तुम दुनिया में फेल होगे। और दुनिया में, सारी दुनिया का देखें, ट्रम्प दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की मुल्क का सदर है, लेकिन आज कितना बड़ा मजाक बना हुआ है। चाहे उसकी अपना कौम हो या दूसरी कौमें हों, वो समझते हैं कि तो ये इंसान जब अल्लाह के हुक्म को छोड़ता है तो वो किस तरह नमूना बनता है। और इसके मुकाबले में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि उन्होंने दुनिया में क्या अमन और सुकून के डंके बजा दिए। लिहाजा मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की ताईद और नुसरत की तलब करनी चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए, उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। ये आपका और मेरा फर्ज है। और इसी को हम पूरी तरह अगर बजा लाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। अच्छा, अब मैं आज 52 ही पढ़ रहा हूँ। यकूलूना, ये मुनाफिक क्या कहते हैं, सुने जरा। वो कहते हैं नक्शा अन तुसीबना दायरा, वो कहते हैं हमें अंदेशा कि हम गर्दिश जमाना के किसी मुसीबत के चक्कर में ना फंस जाएं। ये इनका ख्याल है। आप मुझे ये बताएं कि मोमिन जो है वो क्या समझता है कि अगर कोई भी सर आयत मुसीबत, नंबर 52 पढ़नी है।
मैं 52 ही पढ़ रहा हूँ मैडम। जी चलो सब पढ़ रहे हैं यकूलूना से। यकूलून नक्शा अन तुसीबना दायरा, यही तो मुनाफिक का ख्याल है कि हम गर्दिश जमाना में आ गए तो ये अमेरिका निकाल लेगा। आप आज देख लें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को निकाल रहा है अमेरिका, ये उल्टा फंसा रहा है। तारीफें इसलिए कर रहा है कि वो बेवकूफ़ है, उसकी तारीफों से कोई मसला इनका हल नहीं होगा। मुल्क के मसाइल कितने गंभीर हैं, आज बजट भी नहीं पेश कर रहे। क्यों? गुज़श्ता 3 सालों में लोगों ने देख लिया, कोई मुल्क एक पाई देने को तैयार नहीं। तो अल्लाह कहते हैं कि ये मुनाफिकों का बिल्कुल झूठा दावा है, और गर्दिश ज़माना से सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बचा सकता, और अल्लाह की ताईद और नुसरत उस शख्स के साथ है जो अल्लाह का बंदा बन जाए। और अल्लाह कहते हैं आगे 52 में ही पढ़ रहा हूँ, फ़असल्लाहु अन यातिय बिल फत्ह औ अम्र मिन इंदी, तो मुमकिन है अल्लाह ताला जल्द ही फतह ले आए या अपने पास से कोई फैसला सादर फरमा दे। ये उस जमाने की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बता रहे हैं कि आप तो डटे रहें, इसके पर अमल करते रहें। फयुस्बिहु अला मा असर्रू फी अनफुसिहिम नादिमीन, और फिर जो कुछ वो मुनाफिक अपने दिलों में छुपाए हुए हैं इस पर उन्हें नादिम होना पड़े। आप देख लें, फतह मक्का के बाद मुनाफिक मुंह छुपा रहे थे कि अब न तो मक्का फतह हो गया, कुफारे मक्का बिल्कुल मगलूब हो गए, और जंग खैबर 7 हिजरी में हुई। तीनों कबीले जो वहां गए थे खैबर में, वो तीनों के तीनों मदीने से जो गए थे उनको, और वो उकसा लाए थे गज़वा खंदक में, सारी कबीलों को चढ़ा लाए थे। अल्लाह ताला ने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और कुरैश मक्का पर किस तरह अल्लाह ने उनको फतह दी, तो उसके बाद वो नादिम हुए, जैसे इसमें बताया गया। फयुस्बिहु अला मा सर्रू फी अनफुसिहिम नादिमीन, तो फिर जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाए हुए हैं इस पर नादम होना पड़े। किसी पे देखें, वो यहूद जरा नोट फरमाएं जो मदीने में हाकिम थे, वो खैबर की जमीन पर अल्लाह के रसूल ने उनको इसलिए इजाजत दी कि वो मुजारे के तौर पर रहेंगे। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की रहमतें हुई मुसलमानों पर। आज हम जिन मुनाफिकों और जिन काफिरों के साथ और जिनके जूते चाट रहे हैं, उसकी रिसवाई और जिल्लत उसका नतीजा है। हालांकि ये कुरान महफूज अल्लाह ताला ने कर दिया और वो हमारे पास है। जी सर, लगता है बिल्कुल वही हालात हैं। यहूद ने आंत मचाई हुई थी उस वक्त भी, आज भी मचाई हुई है, लेकिन आपने उन पे काबू पा लिया। हम काबू नहीं पा सकते इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ा हुआ है। आप डॉक्टर साहिबा, आप जरा नोट फरमाएं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की ना, तो उस वक्त मदीना पूरी तरह तसल्लुत था इन 3 कबीलों का। किस तरह उन एक एक करके उनको डिसलॉज किया, उनको जिला वतन कर होना पड़ा। फिर वो किस तरह जाके खैबर में आबाद हुए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में खैबर पर हमला करके पूरी तरह उन किलों को, जिनको उनको ख्याल था कि कोई इनमें दाखिल नहीं हो सकता और हमारी हिफाजत के लिए ये किले काफी हैं, अल्लाह ताला ने उनको किस तरह बर्बाद कर दिया। और किसके हाथों कराया? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ। जी सर। अब सुने बड़े गौर से, अल्लाह ताला कहते हैं कि मुनाफिकीन की किस तरह आज अल्लाह किस तरह ताज्जुब कर रहा होगा कि मैंने कुरान में सब बता दिया, फिर भी ये कैसे ईमान, मुझ पर ईमान है इनका कि ये यहूद और नसारा के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह कहते हैं वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, और अहले ईमान उस वक्त कहेंगे, अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम इन्नहुम लमाअकुम, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह की कसमें खाकर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये कहते थे, लेकिन उधर उनके जो मुनाफिकाना तर्ज अमल था
काफिराना तर्ज अमल था। अल्लाह कहते हैं हबितत आमालहुम, अल्लाह ताला ने उनके सारे अमाल ज़ाया कर दिए। फस्बहू हासिरीन, और वो खसारे का मतलब है वो तबाह बर्बाद हो गए। क्यों? दुनिया भी उनके हाथ से गई। आप सोचें कि वो जो मदीने को रूल कर रहे थे वो खैबर में जाके, और फिर खैबर में जब फतह हो गया तो किस जिल्लत और रसवाई से उन्हें दो चार होना पड़ा। और कुरैश मक्का को देखें कि वो उस शख्स से अमन की भीख मांग रहे थे जिसको उन्होंने कत्ल करने के मंसूबे बनाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। आज सुभान भी अल्लाह, आप ये क्या शान है उस रब की, देखें कहाँ कितना अल्लाहु बुलंद अकबर, मकाम दिया अल्लाहु अपने अकबर। नबी को। अल्लाह कहते हैं हबतत आमालहुम, उनके अमाल सारे अल्लाह ने अकारत कर दिए। और फस्बहू हासिरीन, और वो तबाह बर्बाद हो गए दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये मैंने आपके सामने आज 53 खत्म की है। कोई सवाल हो आपका तो आप ये देख लें कि अल्लाह का इस ये जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसमें अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि मुसलमान गालिब सिर्फ इस वजह से आए कि उन्होंने अल्लाह ही के दी हुई किताब और अल्लाह के भेजे हुए रसूल की इत्तिबा की। आज हम वो छोड़ के जलील और रुसवा हो रहे हैं, और आज सिर्फ एक ही तरीका है कि हम तौबा ताइब हों और वापस अपनी इस्लाह करें उस तरीके के मुताबिक जो कुरान ने बयान की है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था। कितनी बड़ी क्लियर बात है, लेकिन हम नहीं समझते और जिल्लत और पस्ती आप देखने मुकद्दर है। आयत नंबर 54, अल्लाह ताला किस तरह वार्निंग दे रहे हैं, जरा नोट फरमाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब मुझसे और आपसे है। अल्लाह कहते हैं ए ईमान वालो, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो कोई भी फिर गया इस दीन से, फसौफ यातिल्लाह बिकौमिन, अल्लाह ताला को परवाह नहीं, वो अनकरीब वो ऐसी कौम को ले आएगा, युहिब्बुहुम, जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, व युहिब्बूनहु, और अल्लाह उनसे मोहब्बत, वो अल्लाह को महबूब होंगे, अल्लाह उनको महबूब होगा। ये कौन लोग हैं भला? जिनका ईमान पक्का सच्चा अल्लाह पर हो। अल्लाह के ऐसे महबूब कि कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को महबूब रखते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे रसूल की इत्तिबा करो, दिल की खुशी से उसकी पूरी तरह इताअत का हक अदा करो। ये आज हम नहीं कर रहे। अब देखें अल्लाह ताला किसी कौम को भी ये एजाज बख्शेगा, और फिर वो कौम ऐसी होगी कि जो अल्लाह को महबूब रखेंगे, अल्लाह उनको महबूब रखेगा। आगे फरमाया अज़िल्लतुल अलिल मुमिनीन, वो अहले ईमान के हक में बहुत नरम होंगे। ये जो जिनके हम जूते चाट रहे हैं, ये अहले ईमान पर नरम दिल हैं या सख्त दिल हैं? सख्त दिल है सर। हाँ, ऐसे सख्त दिल हैं कि मुसलमानों के खून का देखें कहां कहां होली खेल रहे हैं दुनिया में, जरा नोट फरमाएं। अज़िल्लतुल अलिल मुमिनीना व अइज़्ज़तुन अलिल काफिरीना, और काफिरों पर बड़े भारी होंगे। और उनकी खास बात क्या होगी? तो जाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया, मैं आपको बता के आया हूँ कि जिहाद के दो तरीके हैं, एक है जिहाद फी सबीलिल्लाह और एक है जिहाद फी सबीलित तागूत। ये जो अरब रियासतें हैं जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहे थे या जिहाद फी सबीलित तागूत कर रहे थे? तागूत वाला सबील कर रहे थे। तागूत सर। तो आप देख लें फिर उनका क्या अंजाम हुआ है। तो भाई ने ये कभी सोचा नहीं कि भाई हम इन लोगों को आबाद कर रहे हैं जो अपने मुल्क को लूट कर ले आ रहे हैं। देखे ना, अगर ये इस्लामी मुल्क होता ना तो कभी ऐसे लोगों को वेलकम ना करते। अब आज वहाँ हाल देखें अल्लाह ताला ने, और किस कदर ये हमारे लोग परेशान हैं जिन्होंने वहाँ अपनी जायदादें बनाई हैं। जरा नोट करें आप।
اللہ کہتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر ہم حکومت کو خوف کس بات کا ہے کہ یہ کافر کہیں گے لو جی انہوں نے تو 1300 سال پرانا دین لے کے آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جب یہ ان کے وہ کافروں کی ان باتوں سے ڈرتے ہوئے اسلام کا نام نہیں لیتے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ یہی دین برحق ہے، اور اس دین کو چھوڑیں گے تو آپ وہ کام کریں گے جو اللہ کے دین کے خلاف ہوگا، اور اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بالکل ہو رہا ہے۔ یا تو مجھے بتائیں نا کہ قرآن نے جو جو باتیں کی ہیں آج وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں اور برحق ہیں، تو پھر اسی لیے غور و فکر قرآن مطالبہ کرتا ہے، اور قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کہ دل دیکھیں نا، ذلت اور پستی کی انتہا دیکھیں، پوری قوم مسلمانوں کی ایک تنہا اس نے پہلے فیس کیا ہے امریکہ اور سارے نیٹو کو، اس نے افغانستان نے، اور اب ایران نے کیا ہے، اور اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے سامنے ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کسی مسجد میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سنا ہو کہ وہاں دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ اس کفر کو تباہ کر اور ان ایرانیوں کی مدد فرما؟ نہیں ہو رہی سر، بالکل نام ہی نہیں لیا جاتا۔ عید پہ، دونوں عیدوں آج پہ آپ دیکھیں ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ طاغوت کی چاکری میں، اور اب آپ دیکھیں کتنے شوق سے میڈیا پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ اب ایران کی ہم ویلکم کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب امریکہ طاغوت ڈوبا ہے تو اب ہم، او بھائی تم نے تو ملک میں پٹرول اتنا سستا ایران دے رہا تھا، تم نے امریکہ کے کہنے پر نہیں لیا اور اپنی تباہ کر لی ساری کی ساری انڈسٹری۔ اور امریکہ جن اداروں پر اس کی اجارہ داری ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، ورلڈ بینک ہو، کوئی لون آپ کو نہیں دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ ہے، آپ جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پر ذلت اور رسوائی اور تباہی کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ سر انڈیا بہتر ہے نا، وہ لے رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سر یہ ذرا اس کو اور وضاحت کر دیں، والا یا خافون لوماتن لائمات، یعنی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، ذرا ملامت کرنے والی کی ملامت ذرا اور واضح کر دیں۔ مسز آصف، میں نے آپ کو صاف بتایا ہے کہ آج ہم دین پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں کافر اور لادین عناصر یہ نہ کہیں کہ ہمیں وہ مینا نہ دیں، ہمیں اچھی طرح سمجھیں۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آج حکومتیں اس لیے اس کو نافذ نہیں کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سننا پڑے گا، تو یہ تو 1400 پرانا دین لے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سر ایک چھوٹی سی مثال ہے، فرض کریں ایک بندہ، ایک عورت پردہ کرتی ہے بہترین اللہ کے حکم کے مطابق، دوسرے کہتے ہیں یہ اس نے کیا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس عورت کو فخر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہوں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ ہے لومۃ اللائم، کہ سننے باتیں کرنے والے، باتیں بنانے والے جو ہیں ان کی باتیں سننی پڑیں گی، اور وہ باتیں اللہ، وہ کافر کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمان مروب ہو کر کفر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مسز آصف سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ سر، بے شک۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں، کیا فیصلے دے رہے ہیں ججز، جن کا عدل اور انصاف کا قیام کس قدر اہم ہے قرآن و سنت میں، اور اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اچھا، تو
اب آپ نے دیکھا کہ آیت 54 میں اللہ رب العالمین بڑی طاقت والی ہستی ہے، بڑی قدرت والی ہستی ہے، بڑی اختیار والی ہستی ہے، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کرو گے، اللہ اس قوم کو اٹھا لے گا جو قوم اس کے لیے تیار ہوگی اور پھر اس پر اپنا فضل کرے گا۔ یہ تھی آیت 54 کے بارے میں کوئی سوال ہو، کسی چیز کی آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو؟ اچھا، اب آپ یہاں دیکھیں کہ مومنین جو مومن صادق ہیں نا، 3 اوصاف ہیں، ذرا دیکھیں ہم کس قدر خالی ہیں۔ یحبونہم و یحبہم و یحبونہم، پہلی بات کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس سے تئیدست ہیں، کیوں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت ہوں گے۔ بالکل الٹ ہے، آپ دیکھ لیں تو وہ جو 3 صفات ہیں، یہ دوسری ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور پھر کہا رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کس قدر جینا اس ملک میں ان لوگوں کا جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، کس قدر مشکل تنگ کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آخر میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑا فراخ اور علیم ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے، جلدی بتائیں، یہاں جو بیان ہوا ہے۔ اللہ کا جو فضل کسی بھی یہ ہے، بات کا خوف نہیں کرتا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ جی، یہ 3 خواص جس میں ہوں گے اس پر اللہ کا فضل ہوگا۔ بات کو سمجھیں کہ وہ اگر مومن ہے اور ایمان ایسا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کا ثبوت میں بتا چکا ہوں سورہ آل عمران کی آیت 31 میں، کہ وہ اتباع رسول کرے گا۔ دوسری بات، وہ مومنوں پر انتہائی نرم دل، مومنوں کے لیے، اور کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے لیے اپنے ملک کو 2 لخت کر دیا، تو ہم اللہ کے اور اپنے ملک میں دین کے نفاذ کو کتنا دور پھینک دیا۔ تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، وہ جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کو اللہ نے اس اپنے فضل سے نوازا ہے۔ اور کیوں؟ کہ اللہ واسع ہے اور اللہ علیم ہے۔ اور آپ کو اگلے بات آیت 55 میں بالکل واضح ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ کن کا ولی ہے؟ صاحب بتا دیا، اللہ ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنون، تمہارے ولی تو اصل میں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہے۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ نے تو بتا دیا کہ یہ تمہارے ولایت کا حق ادا کرے گا خود اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اہل ایمان کی اللہ نے صفت بتا دی، آیت 55، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے بالکل فرم برداری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آج میں نے آپ کو آیت سورہ ابراہیم کی آیت 37 بھیجی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو بنائیں، اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے وہاں؟ آپ پڑھیں اور سمجھیں، کل آپ نے سوال کا جواب دینا ہے۔ اور یہاں یہ بات جو ہے کہ سب سے پہلی صفت جو ہے مومنوں کی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ اچھا، اس کا کیا مقصد کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ولی تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ دو کام کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پکے بندوں کے پر لازم کیوں کیے ہیں؟ جلدی بتائیں. سر جب انسان یہ دو کام کر لے گا بہترین طریقے سے تو اس کے لیے باقی پورے دین پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا. کیسے آسان ہوگا بتائیں؟ نماز کیسے آسان کرے گی؟ سر اپنے نفس پہ قابو پا لے گا ان دونوں کی وجہ سے، اور اپنے مال کو نہیں ڈاکٹر صاحبہ سنیں میری بات. جب نماز قائم کرے گا نا، اس کو 5 وقت دن میں نماز قائم کرنا اس کے لیے دین کو آسان بنا دے گا. وہ اللہ کو کی تائید اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرے رب نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے کتنا اپنا محبوب بنا لیا ہے. یہ ہے نماز کا سب سے زیادہ. دیکھیں نا، جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 چیزیں اللہ کی صفات بیان کر رہا ہے، اور پھر اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری. یہ نماز وہ عمل ہے کہ جس میرا دل دماغ پورے اعضاء اس میں منہمک ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے عبادت کا حق ادا کرتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو نماز قائم کرنے کے لیے. اور جب میں 5 وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ جس کی صفات یہ ہیں مجھے سیدھے راستے پر چلا. اب آپ بتائیں کہ پھر میں کیسے بھٹکوں گا سیدھے راستے سے؟ اگر واقعتاً میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ سمجھ رہا ہے میرے دل کو، تو اللہ مجھے ضرور چلائے گا اور میں برائیوں سے بچ جاؤں گا. یہ ہے نماز، یہ ہے 5 وقت کی نماز، اقامت نماز، کہ ظاہری اور باطنی سارے اس کے جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو دین پر چلنا کتنا آسان بنا دے. پہلی بات. اور دوسری بات انفاق فی سبیل اللہ. یہ جب آپ اللہ کا دیا ہوا مال، جس کی محبت آپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے کیونکہ امتحان ہے آپ کے لیے، جب آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ اس کا بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے، مال سے محبت کم ہے. کیوں؟ میں اسی کا دیا ہوا مال اسی کے. یہ وہ چیزیں ہیں نماز اور زکوٰۃ، اللہ کا انفاق فی سبیل اللہ، جو مجھے اگر میں اس کا قائل ہوں، دین کے سارے فیض و برکات مجھے میری زندگی میں ملیں گے، اور ملتے ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. کاش میں اور آپ اس پر چلنا شروع ہو جائیں اکثریت، اور اس کلمے کو غالب کر دیں دعوت کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے. آپ دیکھیں گے یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. عرب جن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، رومی بھی اور ایرانی بھی. کیوں؟ قرآن سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ان کی خصلتیں اتنی بری تھیں، لیکن جب انہوں نے اقامت نماز اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنا شروع کیا، وہ دنیا کے مثالی لوگ بن گئے. اور آج مسلمان اس لیے تباہ و برباد ہو گیا کہ اس نے اقامت نماز بھی چھوڑ دی اور انفاق فی سبیل اللہ بھی چھوڑ دیا. ان دونوں کی ویلیو کو سمجھیں، پوری طرح سمجھیں. میں اور آپ اپنی زندگی کا اس کو مشن بنا لیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمیں صاف نظر آئے گی. بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ جی سر جزاک اللہ خیر. اس لیے اللہ کہتے ہیں الذین، کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ راکعون کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اللہ سر کے جی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے سامنے جھک جانا، ان کو عنوان ماننا. یہاں رکوع کا مطلب کہ جھکے ہوئے ہیں کہ اللہ حکم دے میں اس کو ماننے کا حق ادا کروں. تو یہاں رکوع کا مطلب وہ جھکنا ہے کہ اللہ کے ہر احکام کے معاملے میں آپ اللہ کی تائید اور نصرت کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے سبقت کرتے ہیں. جی سر، سمعنا و اطعنا. کاش ہماری زندگی ایسی ہو جائے ڈاکٹر صاحب.
اور اللہ آگے کہتے ہیں آیت 56 میں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ نے صاف بتا دیا، کھول کے بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے گا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور وہی بشارت دے دی کہ تم غلبہ چاہتے ہو تو پھر اللہ، رسول اور مومنوں کو دوست بناؤ۔ اللہ کو اس لیے کہ اس نے رسول بھیجا، رسول کو اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم دیا آپ کو، اور مومن وہ جو اس کو مانیں گے تو وہ اس کے غلبے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جماعت اللہ کی جماعت حزب اللہ ہے اور یہی غالب رہے گی۔ اس سر کو جی چھوڑ اس کے کر ساتھ سورہ مجادلہ کی آخری آیت آپ نے لکھائی ہوئی ہے، کس کی؟ سورہ مجادلہ کی آخری آیت آپ نے لکھائی ہوئی ہے، حزب ہاں، اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ دیکھیں ایک ہے حزب اللہ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے بلا؟ حزب الشیطان۔ حزب الشیطان۔ جو شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان کی کامیابیاں، اور شیطان اللہ کا سب سے بڑا اور پہلا نافرمان ہے۔ تو ہم جیسے آپ نے بتایا غرساج صاحبہ کہ اگر اس میں ہم اللہ کا جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اللہ کی جماعت کی شمولیت کے لیے اوپر بتا دیا گیا، تو کاش ہم اس بات کو کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حزب اللہ ہی میں سے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اچھا، آیت 57 میں آئیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، خطاب آپ اور مجھ سے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے اہل ایمان، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کتنی دفعہ یہ قرآن میں حکم آیا ہے، دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں کو میں سے جنہیں کتاب دی گئی اور پہلے دوسرے کافروں میں سے بھی ہے۔ یعنی اس وقت جب قرآن نازل ہوا، اس وقت آپ دیکھیں ایک کون تھے لوگ، ایک قریش مکہ اور دوسرے یہودی قبیلے مدینے میں۔ آج آپ کا انڈیا کافر ہے، بالکل قریش مکہ کے ایکویولنٹ، بت پرست وہ بھی تھے یہ بھی، اور یہود و نصارہ آج بھی ٹرمپ اور یہ جو اسرائیلی صدر ہے، آپ دیکھ لیں بالکل جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا کہ آج بھی حالات ویسے ہی ہیں۔ کاش اصل میں یہ جو آپ دیکھیں نا، یہ کفر اور اسلام کی جنگ دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے گا۔ آج انفارچونیٹلی پورے مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، سربراہوں کو دیکھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ذلت اور پستی کو بھی دیکھ لیں۔ اچھا، آپ ذرا یہاں ان کی یہود و نصارہ کی خرمستیاں دیکھیں کہ ایک تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعی تم مومن ہو نا، اللہ پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر تقوی اختیار کرو۔ اچھا، یہ تقوی اختیار کرنے کی جو بار بار تاکید آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مجھے تقوی کیوں اختیار کروں میں؟ بتائیں۔ جب بڑا تقویٰ کی ہوگا بڑا تو اللہ آسان سے جواب ہے ڈاکٹر صاحبہ، بڑا آسان جواب ہے۔ اگر میں ایک مفید انسان بننا چاہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، چاہے میں جج بنوں، چاہے بیوروکریٹ بنوں، کچھ بھی بنوں، میں اسی وقت مفید ثابت ہوتا ہوں جب میرے اندر تقویٰ ہو، کہ اللہ کا خوف، کس بات کا؟ کہ میں برائی کے قریب بھی نہ پھٹکوں اور نیکی میں سبقت کروں۔ یہ کام آپ کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے خود۔ اس کو چھوڑ دیں، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جن لوگوں نے نمازیں چھوڑی نا، انہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی انتہا کر دی۔
اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساری خواتین، آپ اپنی نماز کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. نماز کو، اپنی نماز کو، 5 وقت کی نماز کو آپ نماز ایسی بنا لیں کہ وہ اقامت صلاۃ ہو جائے. آپ یقین مانیں دین پر عمل کرنے کا جذبہ آپ کے اندر استقامت پکڑے گا، اور آپ کو فیوز و برکات اپنی زندگی میں ایسی نظر آئیں گی کہ آپ کہیں گے کہ یہ کام کاش میں نے پہلے کیا ہوتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. یہ تھی آیت 58 اور 59 میں اللہ کہتے ہیں نہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، آخری پارٹ ہے 58 کا. یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کی عقل سے آ رہی ہیں، یہ لوگ عقل سے آ رہی ہیں. اچھا، یہ کیوں کہا کہ یہ عقل سے آ رہی ہیں؟ جلدی بتائیں. یہ نہیں سمجھتے، انہوں نے انکار کر دیا. کس چیز کا انکار کیا؟ جو ان کے لیے زندگی بخش تھی دنیا اور آخرت دونوں میں. سر جی 58 پڑھنی ہے ہم نے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ نَادَيْتُمْ، نَادَيْتُمْ یہ پڑھنی ہے. ساری وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ لوگ اس کا مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. یعنی اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جب اذان نماز میں کے لیے دی جاتی تھی پکار کے، تو یہ سارے یہود و نصارہ اور یہ جتنے کافر تھے نا مکے والے، یہ مذاق اڑاتے تھے. آج الحمدللہ دنیا اتنی تنگ ہے کہ امریکہ میں بھی لوگ رک جاتے ہیں اذان سننے کے لیے، کافر بھی. یہ اس زمانے کی بات ہے. اور آج بھی آپ میڈیا کو دیکھ لیں، آپ پریس کو دیکھ لیں، آپ ٹی وی کو دیکھ لیں کہ کس قدر مذاق اڑاتے ہیں دین کا. کیوں؟ وہ اللہ معاف یہود و کر دے نصارہ، سر. وہ یہود و نصارہ کے کنٹرول میں ہے. یہ ادھر بھی نوٹ سر جب اذان ہوتی ہے تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا جاتا ہے اور پھر فوراً ہٹا دیا جاتا ہے جب ختم ہو جائے. انا للہ، یہ یہ ہم خود کر رہے ہیں دین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ بڑی عمدہ مثال دی ہے آپ نے. چپ کرو چپ کرو، اذان ہو رہی ہے اور نماز کے قریب نہیں جاتے. اچھا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنی مفید بات ہے. تو یہ ہمارے اوپر لازم ہو گیا یہاں اس سے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ اس نماز کی وجہ سے آپ جن مسائل سے دوچار ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات ہوں گی اور آپ ان پریشانیوں سے نکل آئیں گے. سب سے پہلی بات جو ہے یہ اللہ کے دین پر عمل کرنا. مجھے آپ کو اتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. نماز چھوڑ کے جو پریشانی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور جب تک وہ اذان، جب نماز تک چھوڑنے کا یہ ہوتا ہے کہ سر ایسے آدمی پھرتا ہے جیسے لنڈے، یعنی کہ پاگل لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح آدمی کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے نا. ایک ٹائم کی نماز ضائع کرنے سے اتنا نقصان ہوتا ہے. میڈم یہ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کاش مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ اس دین کے ہر کام پہ عمل کرنے سے اطمینان مجھے ملتا ہے. جی اور بالکل. نماز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نماز وقت پر اس کی صحیح اقامت کر لی تو مجھے کسی پریشانی کا کوئی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ امتحان ہے، آخرت میں مجھے اجر ملے گا. اور اگر دنیا میں اس کی فیض و برکات ملتی ہیں تو میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنی ان برکات سے نوازا ہے، اور میں اس طرح دونوں کا حالتوں میں اطمینان مجھے نصیب ہوتا ہے. جی سر ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جب اذان ہوتی ہے تو سر پہ دوپٹہ رکھنا لازمی ہے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، اگر تو آپ گھر میں ہیں اور گھر میں کیونکہ آپ کو کوئی اور مرض نہیں ہے، تو آپ اگر دوپٹہ کسی وجہ سے اتر جائے
تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ اس دوپٹے کو اس وقت سر پہ کر لیتے ہیں اور نماز اقامت نماز کا حق ادا کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر لوگوں کو دیکھا دیکھی آپ دوپٹہ سر پہ کر لیتے ہیں، نماز ہوتی، اذان ہوتی ہے، اور نماز اقامت نماز کا کوئی آپ کے ہاں پروگرام نہیں ہے، تو یہ سب دکھاوا ہے اور یہ غلط ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر بالکل صحیح ہے. سر جی ایک بات اور پوچھنی تھی سر دوسری جی بات ہر یہ ہے وقت کہ سر یہ رسپیکٹ بھی تو ہوتی ہے نا، کہ اللہ کے نام لیا جا رہا ہے اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو ہم لوگوں کے دل میں اللہ کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے نا. تو ریسپیکٹ جب آپ نماز اقامت نماز کریں گے تو ریسپیکٹ تو اس وقت ثبوت دیں گے. سر پہ دوپٹہ لینے سے تو دیکھیں نا، سر پہ دوپٹہ ہمیشہ رہنا چاہیے. عورت کا سر جی پردہ سر ہے. نہیں پوچھے یہی پوچھ رہی تھی بالکل میں سر، میں کہ ہمیشہ سر جی گھر ہم میں ہر میرے وقت کوئی سر پہ کہہ رہی ہوں دوپٹہ گھر رکھیں میں گے، میرے کوئی ذکر نہیں ہوتا، اذکار تو لیکن کرتے میرا ہیں نا. دوپٹہ 6 کبھی نہیں بندے اترتا بولیں گے سر تو سے. خاک سمجھ آئے گی. سر جی میں اصل جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہر وقت سر پہ دوپٹہ رہنا چاہیے، میں یہی بات کہنے لگی تھی کہ ہمیں ذکر اذکار تو کرتے رہنا چاہیے نا، چلتے پھرتے اپنے کوئی بھی کام کرتے ہوئے، تو اس سر سے دوپٹہ نہ ہی اترے تو بہتر ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں نے ایک ایکسیپشن کیس بتایا ہے کہ گھر میں عورت مصروف ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، اور کسی وجہ سے اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو. کیوں؟ اس کو دوپٹہ اس وجہ سے اترا ہے کہ وہ مصروفیت میں. ورنہ جیسے آپ نے کہا دوپٹہ سر پہ رہنا چاہیے، مکمل پردے کا بندوبست اور مکمل اذکار. اسی لیے ذکر کے ہر حالت میں انسان ذکر کرے، چاہے وہ ذکر کا مطلب ہے زبان سے بھی، عمل سے بھی، دل سے بھی، اور ہر طرح سے مصروف رہے ذکر میں. ام سر عبداللہ میں بات یہی سمجھ بتا آئی؟ رہی تھی کہ میں جی جی جب سر سے یہ آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہوں، آپ یقین کریں میرے سر سے کبھی بھی دوپٹہ نہیں اترتا ہے، چاہے میرا اللہ آپ گھر کو میں جزائے خیر دے. اکیلی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر قائم اور دائم رکھے. آمین ثم آمین. اچھا اب چلتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ہم نے آیت نمبر 58 ختم کی ہے، اور آخر میں نے آپ کو بتایا کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کافر یہ نہیں سمجھتے. تو ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم حکمت کے ذریعے ان کو سمجھائیں. حکمت کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ اس سے جو فحاشی عریانی پھیل رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور آج آپ یورپ امریکہ میں دیکھیں نا، تو عورت وہاں پہنچ چکی ہے بیچاری کہ جہاں وہ ایک سیلنگ کموڈیٹی بن گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین کتنی بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو اطمینان سے اللہ کے راستے پر چلاتا ہے، اور فیض و برکات جو اللہ نے اس دین میں رکھی ہیں ان سے ہمیں فیضیاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ثم آمین. سر اللہ پاک آپ ربنا کو بہت تقبل جزائے خیر منا دے. انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سر لوگوں جی کو ایک سب کو بات کرنی تھی کہ اگر آپ یہ بعد میں دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اگر مجلس کی کفارے کی دعا بھی ساتھ کر دیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک ہاں بتائیں کیا دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سر یہ ضرور پڑھا کریں، ضرور جب مجلس سے فارغ ہوتے ہیں آپ ہم سب. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو میں دعا پڑھتا ہوں کتنی جامع ہے؟ اس میں یہ صرف سارے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ سارا کچھ آ گیا ہے، دیکھیں اس میں دعا میں. سر جی اس کے علاوہ بھی کفارے کی دعا تو وہی ہے جو بھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک، میں یا آپ پھر سے کوئی میں ہرگز نہیں کر رہا، لیکن ہمیں ایک جامع دعا کرنی چاہیے جس میں اب اللہ کا استغفار وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اور یہاں اس سے بڑھ کر چیزیں ہیں. جی سر. جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جزاک آمین اللہ. ثم آمین. اللہ پاک ہم لوگوں کی بس دعاؤں کو قبول کر لے، ہم لوگ کا بیٹھنا قبول کر لے.
اور جو بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو معاف کر دے پروردگار، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اللہ پاک ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنے رحمتوں سے صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے پروردگار، ہم لوگوں کو بس معاف کر دے۔ جزاک اللہ۔